حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا امتی یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے رضوان سب جنت کے دروازے کھول دے، اے مالک دوزخ ان کے لیے دوزخ کے سب دروازے بند کر دے، اے جبرائیل زمین پر جا اور تمام سرکش جنات کو باندھ دے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، مزدور کا کیا انعام ہے جب وہ اپنا ذمہ کا کام مکمل کر دے۔ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، الہی تیری رضا کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے، جانتا ہے تو اس کا رب ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو نزاع کی سختی سے بری فرما، قبر کے عذاب سے نجات فرما، پل صراط سے بجلی کی مانند سے گزار، جہنم کے عذاب سے دور فرما، اور اس کو جنت میں ان کا درجہ بلند عطا فرما، اور ان کی حوروں سے شادی ہو، پھر حکم ربانی ہوگا، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی بخشش و مغفرت کر دی ہے، اور جو نعمتیں ہیں ان کو عطا کر دی۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شیوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوحہ گر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہا زیورات سے بنی سمری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح رحمت اللہ علیہ کے گھر سے ہوا۔ حضرت صالح رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں میں تھے۔ آپ عالم دین اور زہد و عابد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہو بکا شروع کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شیوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے اس گھر سے آہو فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں ماتم ہو گیا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ اس نے فوراً اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شیوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا، جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی، اور اسے بتایا گیا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شیوانہ نے یہ سنا تو ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ قدرت الہیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس پر اپنی رحمت کرم بھری نظر ڈال دی۔ لہذا جب اس نے حضرت صالح رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی ہے، میں نے بدکاری میں انمول زندگی اکارت کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اگرچہ وہ بڑا حلیم ہے مگر وہ حیا والا بھی تو ہے، وہ میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے و عیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو پھر کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ
شیوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی شیوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار دیے اور پرانا سا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال صدقہ کر دیا اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے نیک بندوں میں شمار کر۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں ایک یہودی سرداران مکہ کی مجلس میں آیا اور معلوم کیا، اے گروہ قریش، کیا تمہارے یہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے علم میں کسی بچہ کی ولادت نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، اللہ اکبر، میری بات بغور سنو اور جو میں کہوں گا اس کو یاد کر لو۔ خدا کی قسم، آج رات ایک نبی برحق کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے شانوں کے درمیان ایک گول جگہ ابھری ہوئی ہوگی اور اس پر سخت بالوں کی مہر نبوت ہوگی۔ وہ لوگ اس یہودی کی باتوں پر تعجب کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ گھر جا کر معلوم کیا، کیا آج کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ اور تو نے کہا، ہاں، عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد رکھا ہے۔ انہوں نے یہودی کو مطلع کیا، اس نے کہا، مجھے وہاں لے چلو تاکہ میں اس بچہ کو دیکھوں۔ وہ لوگ اس یہودی کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئے اور آپ کے دیدار کی درخواست کی۔ آمنہ نے ان کو آپ کا دیدار کرایا۔ یہودی نے پشت مبارک پر اس نشان مہر نبوت کو دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس یہودی سے معلوم کیا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ بولا، خدا کی قسم، بنی اسرائیل سے نبوت چھن گئی۔ اے قریش، با خدا یہ بچہ تم میں سطوت و جلال پائے گا، ان کی شہرت مشرق سے مغرب تک جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیز ام ایمن کے ہمراہ مدینہ شریف عبد المطلب کے ماموں جو بنی عدی بن نجار سے تھے ان کے ہاں تشریف لے گئیں۔ 1 ماہ قیام فرمایا۔ آپ نے ہجرت کے بعد اس گھر کی نشاندہی فرمائی، یہی وہ گھر ہے جس میں والدہ کے ساتھ میں نے قیام کیا تھا۔ یہودی اہل کتاب مجھے باغور دیکھتے تھے۔ ام ایمن نے کہا، میں نے ایک یہودی کو کہتے سنا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہی مدینہ اس کا مقام ہجرت ہے۔ پھر ہم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ ابو نعیم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیام مدینہ کے دوران ایک یہودی نے مجھے باغور دیکھا اور معلوم کیا، اے لڑکے، تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے احمد بتایا تو اس نے میری پشت دیکھی تو بولا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ اس یہودی نے اپنے بھائیوں کو میرے متعلق بتایا، انہوں نے میری والدہ کو بتایا، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ میری والدہ نے خطرہ محسوس کیا، یہودی حسد سے کہیں مجھے گزند نہ پہنچا دیں۔ ہم مدینہ سے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ جب ہم ابوا پہنچے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ مشکات میں باروایت مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، ابو بکر و عمر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ کافی دیر ہو گئی، مجھے اندیشہ ہوا کہیں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزند نہ پہنچا دے۔ میں آپ
کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے آپ کو تلاش کرتا بنی نجار انصار کے باغ کی دیوار تک پہنچ گیا اور اس کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ مجھے دروازہ نہ ملا تو میں پانی کی گزرگاہ کے ذریعہ اندر داخل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا حکم سرکار۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا آپ اچانک تشریف لے گئے اور واپس تشریف نہ لائے تو ہمیں فکر لاحق ہوئی اور آپ کی تلاش میں چل دیے اور میں اس باغ کی دیوار تک پہنچ گیا اور اس باغ میں پانی کے نالے سے سمٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میری نالین لے جا اور جو شخص اس دیوار کے باہر تجھے ملے وہ اللہ کے ایک اور میرے رسول برحق ہونے کی گواہی دے دے، خلوص و یقین کے ساتھ اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دے۔ میں نالین مبارک لے کر باہر آیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور پوچھا یہ جوتا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک ہے، مجھے دے کر آپ نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان و خلوص سے کہتا ہے اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دے۔ عمر نے میرے سینے میں ہاتھ مارا، میں پیچھے کو گر گیا اور کہا واپس ہو جا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے سب سے پہلے عمر ملے، میں نے ان کو خوشخبری دی تو انہوں نے مجھے مار کر واپس کر دیا۔ عمر بھی حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر تو نے کیا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے ابو ہریرہ کو نالین مبارک دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص توحید و رسالت پر ایمان لے آئے وہ جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے یہی کہہ کر بھیجا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات عام نہ فرمائیں، مجھے خوف ہے لوگ عمل ترک کر کے صرف توحید و رسالت پر ایمان کو نجات و بخشش کے لیے کافی سمجھ کر عمل ترک کر دیں گے، آپ ان کو عمل صالح کرنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے ان کو عمل کرنے دو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے بہت تاخیر سے تشریف لائے، سورج نکلنے میں بہت کم وقفہ تھا۔ آپ نے قرأت میں اختصار فرمایا، بعد نماز ارشاد فرمایا اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں تم کو تاخیر کی وجہ بتا دوں گا۔ میں رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوا، وضو کر کے تہجد پڑھ کر بیٹھ گیا، محویت کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ملائکہ مقربین کس مسئلہ میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ یہ سوال و جواب 3 مرتبہ ہوئے تو میں نے دیکھا اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دیا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ بے کینہ میں محسوس کی، سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا اور میں نے پہچان لیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد، میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ مقرب فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفارات کے بارے میں۔ رب تعالی نے فرمایا کفارات کیا ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعت کے لیے مساجد کی طرف جانا اور مساجد میں نماز کے بعد بیٹھنا اور مکروہات کے صدور سے تازہ وضو کرنے کے اجر و ثواب میں۔ اللہ نے فرمایا اب کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوتے ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب جو چاہیں طلب فرمائیں۔ میں نے عرض کیا اچھے کاموں کا کرنا، برے کاموں کا چھوڑنا، مسکینوں سے محبت، اور تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جب قوم میں فتنہ ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور اس عمل کی محبت
جو تیری محبت میں تیرا مقرب کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رضوان سب جنتوں کے دروازے کھول دے، اے مالک امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے دوزخ کے سب دروازے بند کر دے، اے جبرائیل زمین پر جا اور تمام سرکش جنات کو باندھ دے۔ پس جب شب قدر ہوتی ہے اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں تو وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر نازل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جن کو وہ کعبہ شریف کی پشت پر گاڑ دیتا ہے، اس کے 600 پر ہیں، ان میں سے وہ 2 پروں کو شب قدر کے علاوہ کبھی نہیں کھولتا، جب وہ ان کو اس رات میں کھولتا ہے تو وہ مشرق و مغرب سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو اس امت میں پھیلا دیتے ہیں جو ہر حالت قیام، حالت قعود، حالت نماز اور حالت ذکر میں خدا تعالی کی عبادت اور ذکر میں مشغول مسلمانوں کو سلام کرتے، ان سے مصافحہ کرتے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ پس جب صبح طلوع ہوتی ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام منادی کرتے ہیں کہ اے فرشتو کوچ کرو کوچ کرو، تو وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مومنین کی حاجات کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا بھی ہے اور ان کی مغفرت بھی فرما دی ہے۔ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں اور علاقوں میں روانہ فرماتے ہیں تو وہ زمین پر اتر کر راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے منادی کرتے ہیں جس کو سوائے جنات اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات سنتی ہیں، یہ کہتے ہیں اے امت محمد اپنے رب کریم کی طرف نکلو، وہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، تمہارے بہت بڑے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پس جب روزہ رکھنے والے رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں مزدور کا کیا انعام ہے جب وہ اپنا ذمہ کا کام مکمل کر دے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کی جزا اور انعام یہ کہ آپ اس کو پوری مزدوری عطا فرما دیں۔ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں الہی تیری رضا کے لیے اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، وہ جانتا ہے تو اس کا رب ہے، روزے رکھنے والے کو نزا کی سختی سے بری فرما، قبر کے عذاب سے نجات فرما، پل صراط سے بجلی کی مانند سے گزار، جہنم کے عذاب سے دور فرما اور اس کو جنت میں ان کا درجہ بلند عطا فرما اور ان کو حوروں سے شادی عطا فرما۔ پھر حکم ربانی ہوگا اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں ان کی بخشش و مغفرت کر دی ہے اور جو نعمتیں ہیں ان کو عطا کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔